بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، ہم پیغام رمضان میں آج زکوٰۃ کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز محترمہ جہان شاہ، محترمہ ارم ضیاء صاحبہ موجود ہیں۔ جہان شاہ، آپ کی سمجھائیں گے زکوٰۃ سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے؟ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہاں پر موجود لوگوں کو اور اقرا ٹی وی کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ لفظ زکا سے نکلا ہے۔ زکا یعنی کہ پاک کیا، صاف کیا، صفا کیا اس کا، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں کہ کوئی شوائب ہیں، کوئی گندگی ہے تو اس سے اس کو پاک کیا، تو یہ اس عمل کو کہا جاتا ہے زکا، زکوٰۃ۔ اب اس کی مشروعیت کیا ہے؟ اچھا، اصطلاحاً اس کا مطلب، یہ تو لغتاً ہو گیا، اصطلاحاً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جو یعنی کہ جو اغنیاء کو دیا گیا ہو وہ ان سے لے کر ان کے فقراء میں دیا جائے، تو اس جو عمل ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اصطلاحاً۔ اب اس کی مشروعیت یہ ہے کہ بہت سارے علماء، اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، لیکن جو اجماع العلماء جو بات کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے فرض ہو چکی تھی، اور اس کی بہت ساری تعویلیں بھی دی جاتی ہیں کہ کیوں اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے جو احکامات نازل ہوئے تھے، اس کے جو مصارف نازل ہوئے تھے، وہ آیات جو ہیں وہ پھر مدینہ میں سن 2 ہجری میں روزے کے ساتھ یا روزے کے بعد جو ہے وہ احکامات نازل ہوئے تھے۔ لیکن اس میں تعویل یہ دی جاتی ہے کہ جب جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ کے لیے گئے تھے، اور نجاشی نے جب ان سے سوال کیا تھا کہ کیا کہتا ہے تمہارا نبی، تو انہوں نے جب ان کو یہ بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صلۃ الرحم کرو اور اچھا برتاؤ کرو، تو اس میں انہوں نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح نماز جو ہے وہ ہجرت سے پہلے فرض ہو گئی تھی، اسی وجہ سے زکوٰۃ بھی تصور موجود تھا، اسی وجہ سے آیات بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں گاہے بگاہے قرآن میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی مقامات پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس کی مشروعیت یہاں سے ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ وہ اس وقت بھی فرض تھی اور اس وقت بھی دی جاتی تھی، لیکن جب ہجرت مدینہ ہوئی اور 2 ہجری میں جب روزہ فرض ہوا تو پھر زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اور اس کے احکامات نازل ہوئے کہ اس کا نصاب اتنا ہوگا، کہ سونے پر اتنا ہوگا تو چاندی پر اتنا ہوگا، پیسے پر اتنا ہوگا، اور آج کے دور کے حساب سے جو ہے جیسے کہ پراپرٹیز وغیرہ اس کو مال سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ مالیت کتنی ہے اس کی، اور اس حساب سے پھر اس میں جیسے کہ ابھی اپروکسیمیٹ ایسا لگایا جاتا ہے کہ 9 لاکھ سے زیادہ کی اگر مالیت آپ کے پاس ہے اور وہ 1 سال تک اتنی ہی موجود ہے آپ کے پاس، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سال گزرنا ضروری ہے کہ اتنی ہی مالیت میں سال گزر گیا ہے۔ اور ایک چیز اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر انسان مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، یہاں تک کہ کئی جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مجنون بھی ہے، یعنی کہ وہ پاگل بھی ہے، جب بھی اس کے اوپر فرض ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اس کے مال کی رکھوالی کر رہا ہوگا نا، تو لیکن اس میں سے نصاب وہ ادا کرے گا۔ اور یہ سب کے اوپر اس کی اتنی زیادہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ بہت ساری عبادات کو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو وہ بالغ عاقل کے اوپر فرض ہے، لیکن ایک زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ وہ ہر کسی کے اوپر فرض ہے اور سب کو اس کی ادائیگی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت مکمل جواب آپ کی جانب سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بہنوں پہ بھی فرض ہے، مردوں پہ فرض ہے، خواتین پہ فرض ہے، اور اگر بچہ بھی صاحب نصاب ہے، اگر ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا اس کی بڑے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب وہ بہنیں بیچاری کہ جن کے پاس ہے ہی صرف سونا، یا ان کے پاس صرف چاندی موجود ہے، یعنی کیش نہیں ہے، اگر کیش ہوتا ہے تو مطلب زکوٰۃ دینا ایزی ہو جاتا ہے، لیکن اگر صرف 7.5 تولہ سونا ہے یا صرف چاندی جو ہے وہ اپنے نصاب تک پہنچ رہی ہے، تو اب وہ بہنیں کیا کریں؟ وہ کہہ دیتی ہیں وہ تو لاکرز میں رکھا ہوا ہے اور میاں کی کسٹڈی میں ہے، یا ساس کو دیا ہوا ہے، یا امی جان نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو کوئی آسان ذریعہ طریقہ بتا دیجیے ان کے لیے۔ ندا، دیکھو سارا جو کام اور کھیل ہے نا وہ انسان کی نیت کا ہے، کہ اگر آپ کی نیت ہوگی تو اللہ آپ کے لیے خود بخود راستے پیدا کر دے گا۔ اگر اس سوال کو تھوڑا سا میں تمہارا تبدیل کر دوں کہ میری وہ بہنیں کہ جیسے جو بیچاری بیوہ ہو جاتی ہیں یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، لیکن وہ بڑی پریشان حالی کا شکار ہیں، ان کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا کے اوپر زکوٰۃ ادا کر سکیں، تو ظاہر ہے یہ سوال اکثر ان بہنوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہم اب کیا کریں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان کے لیے سب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ نیتوں کو جاننے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مددگار ہے، تو اللہ رب العزت نے تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ آپ اس 7.5 تولے سونا کو اگر 7 تولے بھی کر لیں یا 6.5 تولے کر لیں تو آپ
نکل جائیں گی. تو جب آپ نصاب سے نکل جائیں گی تو جس وجہ سے آپ پریشان رہتی ہیں کہ میں اپنے اوپر 7.5 تولے پہ واجب زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کروں, تو آپ اس چیز سے نکل جائیں گی. دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ وہ جو سونا ہم نے 1 تولہ یا آدھا تولہ بیچا ہے, اس کے پیسے دے دیے جائیں, اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا کی نہیں, جا مگر وہ تو سکتی ہے. پھر ہر سال آپ کو بیچنا ہی پڑے گا نا. مگر میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں کہ جس کی کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, یا جس کی بچیاں ہیں, شوہر نہیں ہے, وہ پریشان ہے. تو اس طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اپنے بندوں پہ, اسی لیے ایک نصاب مقرر ہوا ہے. ورنہ تو یہ ہوتا کہ جو کچھ ہے اس میں سے دے دو. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل رکھا ہے نا. اب دیکھو جیسے پورے سال آپ چاہے جتنا کما رہے ہو, لیکن آپ کا پورے سال اگر بینک کا پیسہ رولنگ میں رہتا ہے اور وہ 1 سال نہیں ہو پاتا اسے, تو اس پیسے پہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ اس پیسے پہ ہوتی ہے جو 1 سال بینک میں جسے مکمل ہو گیا کہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک مکمل ہو گیا. اب دوسری بات یہ کہ فرض کرو کوئی میری بہن نہیں کماتی, سونا ماشاءاللہ اس کے پاس ہے, تو اس کا میرے خیال سے بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کا میاں اسے جو بھی پاکٹ منی دیتا ہے تو وہ اس نیت سے اگر اپنے پاس وہ پیسے جوڑتی ہے کہ میں اس میں سے اپنی زکوٰۃ ادا کروں, اور وہ صرف رمضان کا انتظار نہیں کرے بلکہ پورے سال اس کو سلولی اور گریجولی ڈیوائڈ کر کے دیتی رہے گی, تو یقیناً وہ اس چیز کی زکوٰۃ ادا کر دے گی. اب دیکھو نا ندا, اگر ہم کسی بچے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر اس کے جو سرپرست ہیں, اگر اس بچے کے نام کسی نے کچھ کر دیا, اتنی جائیداد اس کی اسی عمر میں کر دی جبکہ وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچا, تو وہ ذمہ داری اس کے بڑوں کی ہے. اور یہاں میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ زکوٰۃ دینے میں اور سقی ہونے میں بڑا فرق ہے. کہ اگر آپ بہت زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنے مال کو بالکل پاک اور صاف کر لیتے ہیں, تو خدا را یہ مت سمجھے کہ آپ سخاوت کے درجے پہ پہنچے ہیں, کیونکہ یہ obligatory ایکٹ ہے. سخاوت وہ ہے which you will give other than زکوٰۃ. آپ زکوٰۃ سے ہٹ کے چاہے 1 روپیہ دیں, $1 دیں, 1 پاؤنڈ دیں, کچھ بھی دیں, وہ آپ کو سخاوت کے درجے پہ سلولی اور گریجولی لے جائے گا. زکوٰۃ ایک obligatory ایکٹ ہے, تو اس کو سخاوت سے نہ ملائیں پلیز. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت جواب آپ نے دیا ہے. اور اب میری بہنیں جو اس وقت سحری بنا رہی ہیں یا اپنی ڈائننگ ٹیبل تک پہنچ چکی ہیں, بچوں کو بیدار کر لیا ہے, سحری کی تیاری ہو چکی ہے, اور بچوں کو سحری کے لیے بیدار کرنا اور وہ جذبات جو شریعت مطہرہ ہم سے چاہتی ہے کہ جناب بچوں کی رگ و پے میں دینیات کو منتقل کیا جائے, انہیں بتایا جائے کہ یہ بابرکت کھانا جو آپ کھانے والے ہیں, اس کے بعد آپ نے روزے کو اختیار کرنا ہے, اور روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول عمل ہے. تو ہم سب روزے کو اختیار کریں گے انشاءاللہ بہت جلد. لیکن ابھی ہم ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں obligatory چیریٹی یعنی زکوٰۃ کے تعلق سے, اور صرف زکوٰۃ ادا کر کے آپ سخی اور فیاض نہیں ہو سکتے. فیاضی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں صدقات کی کثرت زندگی کے دیگر ایام میں بھی کرتے رہنا ہے. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ای میل کے ذریعے آگاہ کیجیے feedback@iqra.tv پہ. اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم.